السلام علیکم دوستو، میں مناسب آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قرآن۔ آج ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید یا قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دین اسلام کی مقدس و مرکزی کتاب ہے، جس کے متعلق اسلام کے پیروکاروں کا اعتقاد ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم و قابل عظمت کتاب ہے۔ اسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنا دیتے اور ان آیات کے مطالب و معانی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ تو ان آیات کو وہیں پر یاد کر لیتے اور کچھ صحابہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک محفوظ ہے۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جس کا حقیقی مفہوم تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے۔ اس کی تلاوت عبادت ہے۔ نیز صحف ابراہیم، زبور اور تورات و انجیل کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر اسے لغوی مذہبی لحاظ سے تمام عربی کتابوں میں اعلیٰ ترین مقام دیا گیا ہے۔ دوستو، نیز عربی زبان و ادب اور اس کے نحوی و صرفی قواعد کی وحدت و ارتقاء میں بھی قرآن کا خاصا اہم کردار دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 87 مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینے میں نازل ہوئیں اور وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سن 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی تک جاری رہا۔ مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ نے اسے مکمل اہتمام و حفاظت کے ساتھ منتقل کیا اور اس کی آیتیں محکمات کا درجہ رکھتی ہیں۔ نیز قرآن تا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ سلمان فارسی نے کیا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا فارسی میں ترجمہ تھا۔ قرآن کو دنیا کی ایسی واحد کتاب کی بھی حیثیت حاصل ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جسے مسلمان روز ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار پورا قرآن بجماعت سنتے ہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کی عام زندگی، عقائد و نظریات، فلسفہ اسلامی سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور علوم و فنون کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب کی تدبیر پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اور زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قرآن کو مصحف کی شکل میں یکجا کیا گیا۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد یہ نسخہ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لہجوں کے اختلاف کی بنا پر قرأت میں اختلاف دیکھا تو حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کے لہجے میں تحریر شدہ اس نسخے کی نقل کی اجازت چاہی تاکہ اسے معیار بنایا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے مصحف کی متعدد نقلیں تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دیں اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس مصحف کی پیروی کریں۔ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ انہوں نے اپنے پاس بھی رکھا۔
یہ تمام نسخے اب مصحف عثمانی کہلاتے ہیں۔ بیشتر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تمام نسخے ابوبکر کے تیار کردہ نسخے کی ہو نقل تھے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ دوستو، مسلمانوں کے مطابق قرآن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتی ہیں کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا۔ نیز یہ قرآن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور صحف آدم سے شروع ہونے والے اور صحف ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل تک آسمانی پیغام کا یہ سلسلہ قرآن پاک پر ختم ہوا۔ قرآن کی تشریحات کو اسلامی اصطلاح میں تفسیر کہا جاتا ہے، جو مختلف زبانوں میں کی جاتی رہی ہیں۔ قرآنی تراجم دنیا بھر کے اہم زبانوں میں ہو چکے ہیں، جبکہ صرف اردو زبان میں تراجم قرآن کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ قرآن میں لفظ قرآن قریباً 70 دفعہ آیا ہے اور متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی۔ قرآن اپنے آپ کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ام الکتاب، ہدیٰ، رہنمائی، حکمت، دانائی، ذکر، یاد دہانی اور تنزیل، وحی یا اونچے مقام سے نیچے بھیجی جانے والی چیز بیان کرتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی اہمیت کی بات کی جائے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا موجب تقرب الہی اور باعث اطمینان قلب ہے۔ بیشتر مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن ان کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی بنیاد ہے، اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا لازمی ہے۔ ڈاکٹر وصفی عاشور ابو زید لکھتے ہیں، قرآن مجید اس امت کے لیے لافانی کتاب ہے، ان کا دستور حیات اور رہنما و رہبر ہے۔ نیز قرآن دعوت اسلامی کی بھی لازوال کتاب اور ہر دور میں اس کی رہنما ہے۔ قوم، معاشرہ، خاندان اور فرد ہر ایک کی زندگی میں اس کی خاصی اہمیت ہے۔ قرآن تعمیر انسان اور اس کی شخصیت، ضمیر اور عقل و فکر کی تعمیر سے بحث کرتا ہے، اور ایسے قوانین وضع کرتا ہے جن کی مدد سے خاندان کے ڈھانچے کو محفوظ، امن و سکون سے پر اور محبت و عافیت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ نیز قرآن انسانی معاشرے کی تعمیر بھی ان خطوط پر کرتا ہے جن پر چل کر ایک معاشرہ اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ دوستو، تاریخ نزول قرآن کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو علماء اسلام کا نزول قرآن کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ یہ ایک ہی بار میں نازل ہوا یا بتدریج اترا۔ بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، جبکہ کچھ آیتیں بتدریج نزول کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اس اختلاف کو یوں رفع کیا گیا کہ نزول قرآن کے متعدد مراحل طے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ اس نزول کا مقصد یہ تھا کہ اسے لوح محفوظ میں ثبت اور قرآن کو ناقابل تغیر کر دیا جائے۔ اس نزول کی دلیل قرآن سے اخذ کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ نمبر 2، لوح محفوظ سے آسمان میں موجود ایک مقام بیت العزت میں شب قدر کو نازل ہوا۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ درج ذیل حدیثیں بھی اس کی دلیل ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبریل پیغمبر پر لے جایا کرتے تھے۔ تیسرا مرحلہ، بیت العزت سے جبریل علیہ السلام نے بتدریج قلب پیغمبر پر اتارا۔ نزول قرآن کا یہ مرحلہ 23 برس کے عرصے پر محیط ہے۔ قرآن میں ہے، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن واحد کتاب ہے جو بتدریج نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ علماء نے قرآن کے بتدریج نزول کے درج ذیل حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کفار کی مخالفت
اذیت رسانی اور سخت کشیدہ حالات میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی سورہ فرقان میں ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اس آیت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ قرآن کی بتدریج نزول کا مقصد اس کے یاد رکھنے اور سمجھنے میں سہولت بہم پہنچانا ہے۔ نمبر 2، مشرکین کے پیش کردہ شبہات کا رد اور ان کے دلائل کے یکے بعد دیگر ابطال۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ نمبر 3، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے قرآن کا یاد رکھنا اور اسے سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 4، احکام قرآن کے نفاذ میں آسانی فراہم کرنا۔ انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ جن رسوم و رواج اور عادتوں میں وہ برسوں اور صدیوں سے جکڑا ہوا ہے انہیں دفعتاً چھوڑ دے، مثلا شراب پینا۔ نمبر 5، حسب ضرورت احکام کا نزول، یعنی بسا اوقات صحابہ کسی پیش آمدہ صورتحال پر حکم الہی جاننا چاہتے تو اس وقت متعلقہ آیات نازل ہوتیں۔ بتدریج نزول قرآن کی مقدار کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، جب جتنی ضرورت ہوتی اتنا نازل ہوتا۔ نیز تاریخ قرآن کو 2 ادوار میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور عہد نبوی کا جس میں قرآن کا وحی کے ذریعے نزول ہوا، اور دوسرا دور خلفائے راشدین کا جس میں قرآن کو ایک مصحف میں یکجا کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ دوستو، اسلامی روایات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ تنہائی میں عبادات کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ وحی 23 برس کے عرصے تک جاری رہا۔ دوستو، قرآن کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، لکھا جائے، سنا جائے اور بولا جائے کم ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔